میرے بھائی اپنے اللہ سے کبھی تعلق بنا کے تو دیکھو، کبھی اسے اپنا وکیل بناؤ تو صحیح۔ ہمارا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا دستگیر ہے، وہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہمارا معاون ہے، یہ ہمارا دعویٰ زبانی ہے، ہم اس دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ کبھی دل سے اسے اپنا وکیل بناؤ، پھر دیکھیے بگڑیاں بنتی ہیں کہ نہیں، پھر اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں، پھر وہ اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ سبب کی جگہ ہے، لیکن اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آپ کبھی اسے سچے دل سے اور پکے یقین کے ساتھ اسے اپنا وکیل مانو تو صحیح۔ بخاری شریف میں ہے نا کہ ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، اور قرض بھی 1000 دینار کا۔ 1000 دینار، دینار سونے کے سکے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ 1000 دینار اسے قرض کی ضرورت پڑی۔ ایک شخص کے پاس جاتا ہے جس سے قرض لینا تھا، وہ دریا کے دوسرے پار رہتا تھا۔ اس شخص کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے تجھے 1000 دینار مل جائے گا، لیکن تیرا کوئی وکیل ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے غریبوں کا وکیل کون ہوتا ہے سوائے اللہ کے؟ کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بتا تیرا کوئی ضامن ہے کہ اگر تو نہ دے تو جو ضمانت دینے والا ہے وہ مجھے پیسے لوٹا دے؟ تو غریب شخص کہتا ہے غریبوں کا ضامن بھی کوئی نہیں ہے سوا اللہ کے۔ کون ہے میرا ضامن؟ اور کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ اللہ کی ذات میری ضامن ہے، میری گواہ ہے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ اگر یہ کہہ رہا ہے، تو اس نے 1000 دینار اسے دیے۔ واپسی کی تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں دن 1000 دینار میں آپ کو واپس دوں گا۔ قرض دینے والے بھی کہا ٹھیک ہے، جو تاریخ طے ہوئی ہے اس تاریخ کو تو مجھے قرض لوٹا دینا۔ اس مقررہ تاریخ پہ مقررہ دن یہ 1000 دینار لیتا ہے، دریا کے کنارے چلا جاتا ہے، انتظار کرتا ہے لیکن کوئی کشتی نہیں آئی۔ وہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا، امانت پاس تھی کہ یہ آج میں قرض واپس جا کے لوٹاؤں گا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے نا کہ اگر ہم کسی سے قرض لے لیتے ہیں تو پھر دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ پھر اس سے تعلق بھی چھوڑ دیتے ہیں، اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس شخص نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ مشکل میں مجھے قرض دیا تھا، وہ میری مشکل حل ہو گئی تھی، اسے لوٹا تو دوں۔ ہمارا لوٹانے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔
اب یہ شخص 1000 دینار لے کر دریا کے کنارے کھڑا ہے. ابھی کوئی سواری آتی ہے، ابھی کوئی کشتی آتی ہے، میں اس پہ بیٹھتا ہوں اور اس شخص کو جا کے اس کی امانت لوٹاتا ہوں اور ساتھ شکریہ بھی ادا کروں گا کہ تو نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میری مشکل دور ہو گئی. صبح سے شام ہو گئی، کوئی کشتی نہ ملی. شام ہونے لگی تو دیکھتا ہے دریا کے کنارے ایک لکڑی تیرتی ہوئی آتی. اس لکڑی کو اٹھاتا ہے، اس میں 1000 دینار رکھتا ہے، 7 خط رکھتا ہے اور خط میں لکھتا ہے کہ میرے دوست مجھ سے بدگمان نہ ہونا. میں نے صبح سے شام تک انتظار کیا لیکن مجھے کوئی کشتی ملی نہیں کہ میں دریا پار کر کے تیرے پاس آ سکوں. میرے دوست، اللہ کو گواہ بنا کے میں نے پیسے لیے تھے، اللہ میرا ضامن تھا، اللہ کو ضامن بنا کر میں نے یہ 1000 دینار لیا تھا تجھ سے قرض. اس لکڑی میں پیسے رکھتا ہوں، اس میں دینار رکھتا ہوں اور اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ یہ لکڑی تجھ تک پہنچا دے. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا تو کرو. یاد رکھیے، جب آپ اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا تو پھر بالکل ہلکے ہو جایا کریں. پھر وہ آپ کا کارساز ہوگا، پھر آپ کے معاملات حل ہوں گے. کیوں دیکھتے ہو ادھر ادھر؟ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ کوئی کچھ نہیں کرنے والا، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا کرو. اب دریا کے دوسری طرف وہ شخص انتظار کر رہا تھا کہ آج میری رقم مجھے واپس ملے گی. صبح سے شام تک وہ انتظار کرتا رہا، قرض دینے والا نہ آیا. جب شام ہوئی تو مایوس ہو کے واپس جانے لگا کہ اللہ کے نام پہ لیے تھے لیکن بندہ وعدہ خلاف نکلا. بندہ وعدہ خلاف نکل گیا، اس نے پیسے لوٹانے نہیں تھے، وہ نہیں آیا. آج انہی سوچوں میں جب واپس جانے لگا تو دیکھا ایک لکڑی تیرتی ہوئی کنارے پہ لگی ہے. سوچا یہاں سے صبح سے شام تک یہاں بیٹھا رہا ہوں، خالی ہاتھ جاؤں تو اچھا نہیں ہے، چلیں یہ لکڑی ملی ہے، ایندھن کا کام آئے گی. اس لکڑی سے ہنڈی بھی بن جائے گی، روٹی بھی بن جائے گی. وہ لکڑی اٹھائی، گھر چل دیا. جب گھر گیا اس لکڑی کو چیرا تو اندر 1000 دینار تھا اور 7 خط بھی تھا کہ میرے بھائی مجھ سے بدگمان نہ ہونا، میں مقررہ تاریخ پہ تجھے قرض دینے آیا تھا. میں دریا کنارے صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا لیکن کوئی کشتی نہیں ملی. میں نے قرض اللہ کو ضامن بنا کے لیا تھا، اللہ کو گواہ بنا کے لیا تھا.
اور اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اس لکڑی میں 1000 دینار رکھتا. دینار اسے وصول ہو گئے، خط اس نے پڑھ لیا. کچھ وقت گزرا، اب یہ شخص دوبارہ محنت کرتا ہے، 1000 دینار دوبارہ بناتا ہے. کچھ عرصے بعد دریا کے کنارے پھر جاتا ہے، اسے کشتی ملتی ہے، یہ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے 1000 دینار لے کر. وہاں جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھ سے بدگمان نہ ہونا، میں نے اس تاریخ کو بھی، اس مقررہ دن میں بھی پیسے بھیج دیے تھے، لیکن اس طرح بھیجے تھے شاید تجھے ملے یا نہیں ملے. اس پریشانی میں رہا ہوں، اس بات نے مجھے مضطرب رکھا ہے، میں نے دوبارہ پیسے جمع کیے ہیں، آج دوبارہ تجھے دینے کے لیے آیا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ پھر خوش ہو جا، جس اللہ کے نام پہ تو نے لیے تھے نا پیسے، جس کو گواہ بنا کے تو نے پیسے دیے تھے، جسے گواہ بنا کے تو نے مجھ سے قرض لیا تھا، اس اللہ نے مجھ تک وہ دینار پہنچا دیے تھے. وہ میرے بھائیوں، کبھی کامل یقین کے ساتھ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں تو صحیح، اللہ سے تعلق بنائیں تو صحیح، اپنی حاجات اس کے سامنے رکھیں تو صحیح. ہم اسے پکارتے ہیں لیکن یہاں سے نہیں، زبان سے. کبھی اس سے مانگے تو صحیح، وہ نہ دے تو کہنا. وہی تو ایک در ہے، وہی تو ایک ہستی ہے جو آپ کی سنتا بھی ہے، اس پہ جواب بھی دیتا. وہ کیسا سننے والا ہے کہ جس زبان میں پکارے، اونچی آواز سے پکارے، دھیمے لہجے میں پکارے، دل میں پکارے، زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے پکارے، وہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے، ہر ایک کو جواب بھی دے گا. اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص ایک بار کہتا ہے اللہ، ایک بار اللہ کہتا ہے، اللہ 70 بار کہتا ہے لبیک یا عبادی، لبیک یا عبادی، لبیک یا عبادی، اے بندے میں حاضر، اے بندے میں حاضر، اے بندے میں حاضر. اور میرے بھائی پکارو تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح. اور اللہ کی قسم، جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے نا تو پھر کہیں اور بھٹکنا وہ دیتا ہی نہیں ہے. اور جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو یاد رکھیے پھر در در کی ٹھوکریں مقدر بنتی ہیں، لیکن ہونے والا کچھ نہیں. جب تک اپنے اللہ سے تعلق نہیں بناؤ گے، اور تعلق بھی ایسا کہ یا اللہ تو ہی ہے. یہاں آتے ہیں میرے بھائی، کیا ملے گا؟ اپنے راز بتا دیتے. میرے بھائیو، گھر میں بیٹھو، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھو، پنکھے کے نیچے بیٹھو، دل میں پکارو، ہونٹ بھی نہیں ہلیں گے، کانوں تک آواز بھی
دیواروں کو بھی آواز نہیں آئے گی. دل میں پکاریں، پردہ بھی پردہ رہے گا. کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. جب آپ کے کانوں تک آواز نہیں پہنچے گی، آپ کے ہونٹ نہیں ہلیں گے. دل میں پکارا یا اللہ، یا اللہ تو جانتا ہے میری مشکل کیا ہے. یا اللہ تو جانتا ہے مجھ پہ یہ مصیبت آن پڑی ہے، مجھ پہ یہ مشکل آن پڑی ہے، مجھ پہ یہ دکھ آن پڑا ہے. یا اللہ اگر تو نے اس کو دور نہیں کیا تو بتا میں کس دروازے پہ جاؤں. کوئی اور در بتا جس در پہ جا کے میں مانگ سکوں. جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ بتا پھر میں کس دروازے پہ جاؤں تیرا دروازہ چھوڑ کر، اللہ کی رحمت کو جوش آتا، اللہ اسی وقت عطا کرتا. اور بھائی وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا کوئی اور در نہیں ہے. اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو، اور پھر بالکل ریلیکس ہو جاؤ. بالکل ریلیکس ہو جاؤ، ایسے ریلیکس ہو جاؤ کہ جس طرح ایک بچہ اپنے والد سے کہتا ہے نا بابا جان کل کالج میں، کل سکول میں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ 2000 روپیہ لے کے آئیں، اور باپ کہہ دیتا ہے نا ٹھیک ہے بیٹا کل لے جانا، تو بچہ بالکل ریلیکس ہو جاتا کہ ہاں کل مجھے میرا والد، کل میرے بابا مجھے 2000 روپیہ دے دیں گے. اور میرے بھائیو اس سے کئی گنا، کروڑ گنا زیادہ ریلیکس ہو جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد.